صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فیکون وقال علیہ الصلاة والسلام من تشبہ بقوم فہو من او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ عزیز دوستو، بزرگوں، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور عنقریب 25 دسمبر جو عیسائیوں کے لیے بڑا دن ہے، بڑا تہوار ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دنوں کے اعتبار سے یہ سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، لیکن ان کی عبادت اور ان کی عید کی وجہ سے یہ چھوٹا ہونے کے باوجود یہ دن دنیا میں بڑا مانا جاتا ہے۔ اور اس دن یہ لوگ کرسمس جو ان کا تہوار ہے عالمی پیمانے پر منایا جاتا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں۔ کرسمس یہ دو لفظ سے مل کر بنا ہے، کرائس اور ماس سے مل کر۔ کرائس کے معنی آتے ہیں یسوع یعنی مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں، اور ماس کہا جاتا ہے جمع ہونا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اس دن یہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کرائسمس کو ملا کر کرسمس بنا دیا گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جمع ہونے والا دن۔ اس دن کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، اور ایک کرسمس ٹری ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے صنوبر کا درخت، وہ درخت گھر میں لا کر رکھا جاتا ہے اور اپنی خواہشیں ایک چٹی میں بنا کر اس درخت میں لٹکا دی جاتی ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ سال بھر کی جتنی بھی خواہشیں ہیں اس کو اس درخت میں لگا کر لٹکا دی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری خواہشیں پوری ہوں گی، یہ ان کا ماننا ہوتا ہے۔ تو دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے، تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا ہے، اور حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے، اور ان کی والدہ کا نام حنہ ہے، اور یہ دونوں حضرت عمران اور بی بی حنہ یہ دونوں بنی اسرائیل میں بہت زیادہ متقی، پرہیزگار، عبادت گزار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد اقصی کی امامت ان کے والد حضرت عمران کے سپرد تھی، وہ امامت کرایا کرتے تھے۔ بی بی حنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور فطری تقاضے کی بنیاد پر جو ہر آدمی کو خواہش ہوتی ہے، ان کو بھی خواہش تھی کہ ان کی کوئی اولاد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں کرتی رہا کرتی تھی، اور وہ وقت بھی قریب آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد کو پورا کیا، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ امید سے ہیں۔ تو جب انہیں اس بات کا احساس ہوا تو وہ اتنی زیادہ خوش ہوئیں کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، تو جو بھی لڑکا پیدا ہوگا میں اسے مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ پہلے زمانے میں عبادت کا ایک خاص طریقہ یہ تھا کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کی نظر مان لی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیا جاتا تھا، پھر اس سے دنیاوی کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، اس بچے کا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ نظر آپ نے بھی مان لی کہ جو بھی بچہ ہوگا وہ مسجد اقصی کی خدمت کرے گا، اور جب ولادت ہوئی تو دیکھا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی کی ولادت ہوئی۔ انی وضعتھا انثی، کہ میں نے تو بچی کو جنا ہے، بچے کو نہیں جنا، تو انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ اب میری نظر پوری نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ مسجد اقصی کی جو خدمت کرے گا وہ لڑکا کرے گا، یہ تو لڑکی ہے، لڑکی کیسے خدمت کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بطور الہام کے یہ بات ان تک پہنچائی کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، کہ ہم نے اسی بچی ہی کو قبول کر لیا ہے، اور یہ لڑکی لڑکوں سے کئی زیادہ اچھی ثابت ہوگی۔ جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تو وہ بچی کو لے کر مسجد کے مجاورین، عبادت گزاروں کے پاس آئی، اس لیے کہ نظر والے کی پرورش یہ ماں باپ نہیں کرتے تھے، بلکہ مسجد کے ذمہ دار اور جو مجاورین، جو عبادت کرنے والی ایک جماعت مسجد میں ہوا کرتی تھی، وہ نظر والے بچے کی پرورش کیا کرتی تھی۔ تو یہ بچی کو لے کر آئیں، اور مسجد اقصی کے جو مجاورین تھے ان سے آ کر کہا کہ میں نے اس بچی کی نظر مانی تھی کہ میں اسے مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، لہذا یہ نظر والی بچی ہے، میں اس کی پرورش نہیں کر سکتی۔
اب یہ تمہارے ذمہ ہے، تم اس کی پرورش کرو۔ تو چونکہ حضرت عمران سے ہر ایک کا تعلق تھا، جن کی یہ بیٹی تھی اور حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ہر مجاور، ہر عبادت گزار، ہر ذمہ دار یہ چاہ رہا تھا اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری مجھے ملے۔ اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی تھے جو وقت کے نبی تھے، ان کی بھی خواہش تھی کہ اس بچی کی پرورش میں کروں، اور انہوں نے اپنی وجہ ترجیح بھی بتائی کہ کیوں ہمیں یہ حق ملنا چاہیے، اس لیے کہ میرے نکاح میں بچی کی خالہ ہے اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، لہذا اس بچی کی خدمت ہمیں ملنی چاہیے۔ لیکن جتنے مجاورین تھے ان نے اس بات کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ہر ایک کا تعلق حضرت عمران سے تھا، تو ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں، یہ موقع ہمیں ملنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی کہ چٹھی اچھال لی جاتی ہے، قرآن اندازی کر لی جاتی ہے، جس کا بھی نام نکلے گا وہ اس بچی کی خدمت کرے گا، پرورش کرے گا۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی اور اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام آیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بچی کی پرورش کرنے لگے، اور مسجد کے پاس ہی ایک کمرہ بنا دیا تھا جس میں حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت زکریہ دیکھنے کے لیے اندر کمرے میں داخل ہوئے کہ بچی کیا کر رہی ہے، جا کر دیکھا، کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا، کہ وہاں آپ نے پھل پائے اور بے موسم پھل پائے، یعنی اگر گرمی کا موسم چل رہا ہے تو گرمی میں جو پھل آتے ہیں وہ نہ ہو کر سردیوں کے پھل وہاں پر موجود ہیں، بے موسم پھلوں کو پایا۔ تو پوچھا کہ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو کہا قالت من عند اللہ، یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ حضرت زکریہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئی، اور وہ وقت بھی قریب آ گیا جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا تھا۔ چنانچہ آپ مسجد کا جو کمرہ تھا وہاں سے نکلی اور نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی، اور وہاں آپ نے جب پردہ ڈال لیا تو حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی شکل میں وہاں بھیج دیا۔ جب حضرت مریم نے دیکھا کہ میں نے تو پورا با پردہ ہو گئی تھی اور کسی کو اندر آنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، تو یہ شخص کیسے اندر آ گیا؟ تو انہوں نے فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیہ، کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تو رحمان سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ تو فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک، کہ میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، اور تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، بھیجا ہوں۔ کیوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ تم کو ایک لڑکا دیا جائے گا۔ تو حضرت مریم نے کہا کہ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہ لڑکا حاصل کرنے کے، اولاد حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک حلال ہے یعنی نکاح کر لیا جائے اور اس کے نتیجے میں ملاقات ہو، اور ایک حرام ہے یعنی بدکاری کی جائے اور اس کے نتیجے میں ملاقات ہو، اور دونوں ہی راستے میں نے اختیار نہیں کیے، میرا کسی سے نکاح بھی نہیں ہوا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، بد چلن بھی نہیں ہوں، پھر مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتے نے، حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کے پروردگار نے کہا ایسا ہوگا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل نے پھونک مار دی، حضرت مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ولادت کا وقت جب قریب آیا تو حضرت مریم بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اب لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تسلی دی گئی، اور جب ولادت ہو گئی تو اور زیادہ سنگینی آپ کے سامنے آ گئی کہ اب اس بچے کو لے کر میں کیسے اپنے خاندان کے پاس جاؤں گی، اپنے قبیلے کے پاس جاؤں گی، اور کیا جواب دوں گی؟ لوگ طرح طرح کی باتیں جب کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی بھیجی، آپ کے پاس الہام کیا کہ تمہارا کام اتنا ہے کہ جب تم جاؤ تو کہنا کہ میرا روزہ ہے اور میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ ہمارے زمانے میں جو روزہ ہوتا ہے اس میں 3 چیزوں سے روکا جاتا ہے، کھانے سے، پینے سے اور جماع سے، 3 چیزوں سے روکا جاتا ہے۔ لیکن پہلے کے زمانے میں جو روزہ ہوا کرتے تھے اس میں 4 چیزوں سے روکا جاتا تھا، بولنے سے بھی روکا جاتا تھا، یعنی بات کسی سے نہیں کرنے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ روزے میں ہمیں بولنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص روزے میں بات چیت کو بند رکھتا ہے تو علماء نے، فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں روزے میں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے جا کر جب وہ بچے کو لے کر اپنے قبیلے، اپنی برادری میں پہنچی ہے تو سب تانے دینے لگے کہ نہ تمہارے والد ایسے تھے، نہ تمہاری والدہ ایسی تھی، نہ تمہارا خاندان ایسا تھا، اتنی اچھے خاندان کی عورت ہو کر یہ کیا کر لیا تم نے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے، اور بچے کی طرف اشارہ کیا کہ بچہ بولے گا۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپنے میں جو کلام کیا انی عبداللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی دیں گے اور نبی بھی بنائیں گے، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی، نبی بھی بنایا، نبوت کا تاج بھی سجایا، آپ نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہ معجزات بھی دکھائے۔ ایسے ایسے معجزات آپ کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئے جو کسی نبی ہی کے ہاتھ سے ہو سکتے ہیں، غیر نبی کے ہاتھ سے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ آپ کے معجزات میں لکھا ہے کہ آپ مردے کے قریب جا کر قم باذن اللہ فرمایا کرتے تھے تو مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح آپ اگر مٹی کی چڑیا بناتے اور اس میں پھونک مار کر اس کو اڑا دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو کوڑ کی بیماری والا شخص ہوتا ہے، اسی طرح برس کی بیماری والا جو شخص ہوتا ہے اس پر آپ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو برس کی بیماری ختم ہو جایا کرتی تھی، کوڑ کی بیماری ختم ہو جایا کرتی تھی۔ جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا، ماں کے پیٹ سے جو نابینا پیدا ہوتا تھا، اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو اس کی روشنی آ جایا کرتی تھی، وہ دیکھنے لگتا تھا۔ اتنے تمام معجزات دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل نے آپ پر ایمان نہیں لائے اور دشمنی اتنی بڑھ گئی کہ آپ کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب وہ ایمان نہیں لاتے تو ہٹ درمی میں اور ضد میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ پیغمبر کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ دیکھ لیجئے، ہر دور میں یہی ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ جب دشمنی اس حد تک بڑی ہے تو دو معاملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے۔ ایک معاملہ کہ نبی کو وہاں سے ہٹا کر اس قوم کو پورا کا پورا ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم نوح کو دیکھ لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کو ہٹا کر پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ قوم سمود کو دیکھ لیجئے، قوم عاد کو، قوم ہود کو، یہ جتنی قومیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہٹایا اور پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کا کیا رہا ہے کہ نبی کو وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ عراق سے شام چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، جب فرعون نہیں مانا تو مصر سے ان کو اجازت دی گئی کہ ہجرت کرے، شام کی طرف چلے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے نکال کر مدینہ منورہ ہجرت کروائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دو طریقے ہیں، جب بھی کوئی قوم ہٹ درمی پر آتی ہے تو یا تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے یا نبی کو وہاں سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب ان کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ آئے یہودی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو شخص سب سے پہلے کمرے میں داخل ہوا تھا یا جو آپ کی جاسوسی کے لیے آیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، اور یہودیوں نے اسی شخص کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اور یہودیوں کا آج بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہو چکے ہیں، مصلوب ہو چکے ہیں، یعنی انہیں قتل کیا جا چکا ہے، انہیں صلیب پر چڑھایا جا چکا ہے، اب وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اس کے برخلاف عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا ماننا یہ ہے، عیسائیوں میں بہت زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اختلاف ہے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا اختلاف ہے۔ بعض انہی کو خدا مانتے ہیں، بعض یہ مانتے ہیں کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، اور بعض یہ مانتے ہیں کہ خدا تین ہے اور ان میں سے یہ ایک ہیں۔ اسی طرح ان کے مقتول اور مصلوب ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض یہ مانتے ہیں کہ وہ انہیں نہ سولی دی گئی نہ قتل کیا گیا ہے بلکہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اور قرب قیامت میں وہ واپس آئیں گے لیکن وہ خدا کی حیثیت سے آئیں گے۔ اسی طرح بعض یہ مانتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا اور صلیب پر بھی چڑھا دیا گیا اور انہیں دفن بھی کر دیا گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو کر آسمانوں پر چلے گئے ہیں، اب قرب قیامت میں وہ واپس آئیں گے۔ اور ان کا یہ قتل ہونا، سولی پر چڑھنا، یہ تمام عیسائی دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی پوری دنیا، عیسائی دنیا میں جتنے بھی گناہ وہ کرتے رہے، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے تمام گناہوں کے کفارے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سولی چڑھ چکے ہیں، اب ان کو کوئی عذاب اور کوئی سزا نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنے ہی بڑا گناہ کر لیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر عیسائی دنیا میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور یہ جو 25 تاریخ آ رہی ہے جس میں پوری عیسائی دنیا کرسمس مناتی ہے، اس تاریخ میں بھی ہم دیکھیں تو کئی اختلاف ہیں۔ بعض لوگ 25 دسمبر مانتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آپ کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ 25 دسمبر نہیں ہے بلکہ 6 جنوری ہے۔
بعض 5 جنوری مانتے ہیں اور بعض 19 جنوری مانتے ہیں۔ یہ 4 اختلاف ہونے کے باوجود ایک قوم ایسی بھی ہے جو مانتی ہے کہ ان میں سے کوئی تاریخ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بائبل میں کوئی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی موجود نہیں ہے۔ اور اتنا بائبل میں موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت باہر ایک بکری چرانے والا بیت الحم کے باہر بکری چرا رہا تھا، اور دسمبر کے مہینے میں یہاں اتنی سردی ہوتی ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، کوئی باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ تو بائبل کے مطابق ایک بکری چرانے والا جب بکری چرا رہا تھا، اگر یہ ٹھنڈ کا موسم ہوتا، دسمبر کا مہینہ ہوتا، تو بکری چرانے والا بکری نہیں چراتا۔ اور قرآن مجید سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے جو کھجوریں کھائی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ کھجوریں گرمی کے مہینے میں پکتی ہیں، سردی کے مہینے میں نہیں پکتی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بہت زیادہ اختلاف ہے، اس تاریخ کو لے کر بھی اختلاف ہے، لیکن پھر بھی اس دن کو بڑا مانا جاتا ہے، اور عیسائی دنیا اس دن کو عالمی پیمانے پر مناتی ہے۔ یہ دن کیسے شروع ہوا؟ ایسے شروع ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد ایک روم کا بادشاہ ہے قسطنطین، اس نے دیکھا کہ اس کی قوم مسیحیت کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف جا رہی ہے، اور 25 دسمبر کو وہ سورج کی عبادت اور پرستش کے لیے ایک تہوار منایا کرتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو اس کی جو قوم ہے وہ مسیحیت کو چھوڑ کر، عیسائیت کو چھوڑ کر وہ بت پرستی کی طرف چلی جائے گی، تو اس نے اپنی قوم کو اپنے مذہب پر جمانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے اس وقت کے پادری علماء کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو مسیحیت پر قائم رکھ سکیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو 25 دسمبر ہے، جو سورج کی پرستش یہ لوگ کرتے، عبادت کرتے ہیں، ہم اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی یاد میں اس کو منائیں گے، اور اس دن ہم کیا کریں گے، ہمارے جو علماء ہوں گے وہ چرچ میں جمع ہو کر بائبل کی تلاوت کریں گے، بیانات کریں گے۔ چنانچہ اس پر اتفاق ہو جاتا ہے اور سب اس دن جمع ہونے لگتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ سلسلہ شروع تو ہو گیا، لیکن نئی نسل کو جوڑنا اس میں دشوار ہو رہا تھا، مشکل ہو رہا تھا، کہ جوان اس میں آتے نہیں تھے، بوڑھے بزرگ آتے تھے، بیان سن کے چلے جاتے تھے، لیکن جوان جو بچے ہیں وہ نہیں آ رہے تھے، تو ان کو لانے کے لیے اس کے اندر کچھ مسالے ڈالے گئے۔ اس میں پھر کینڈل کا رواج شروع کیا کہ ہم اس میں کینڈل بھی جلائیں گے، پھر دھیرے دھیرے اس میں میوزک لایا گیا کہ ہم میوزک بھی بجا دیا کریں گے، پھر دھیرے دھیرے اس میں گانے ہونے لگے، ناچ گانے ہونے لگے، اور پھر حد تو یہ ہو گئی کہ آج جو موجودہ صورت ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس میں شراب بھی پی جاتی ہے اور زنا بھی کیا جاتا ہے۔ جتنے زنا کے واقعات اس ایک دن میں ہوتے ہیں پورے سال میں نہیں ہوتے، جتنی بدکاری ہوتی ہے، جتنی شراب عیسائی دنیا اس ایک رات میں، ایک دن میں پیتی ہے، اتنی پورے سال میں نہیں پیتی۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک نبی کی ولادت کی یاد میں جو دن منایا جا رہا تھا، آج اس کی حالت دیکھیے کہ کیا ہو گئی ہے، اور حد تو یہاں تک ہو گئی کہ مسلمان بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، مسلمان بھی مبارکبادی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو قوموں کے تہوار ہوتے ہیں وہ اس قوم کی ایک اپنی الگ پہچان ہوتی ہے۔ جیسے عید ہے، یہ ہماری پہچان ہے کہ عید منانے والا مسلمان ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دیوالی منانے والا ایک ہندو ہی ہو سکتا ہے، اسی طرح کرسمس منانے والا، اس کی مبارکبادی دینے والا یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ عیسائی ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن حد تو یہ ہو گئی کہ ہم بھی اس طرح کے حصے اور خرافات کا حصہ بن رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کیوں اس کا حصہ بن رہے ہیں؟ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضرت ابو واقد لیثی فرماتے ہیں کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، تو غزوہ حنین کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک درخت ہے انوات نامی، وہاں دیکھا اس درخت پر جب ہماری نظر پڑی تو یہ ایسا درخت تھا کہ کفار اس میں اپنی منتیں مانا کرتے تھے اور اسے بابرکت درخت سمجھا کرتے تھے، اپنی مرادیں اس درخت سے مانگا کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت بتا دیا جائے کہ ہم بھی اس کے نیچے
عبادتیں کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہی بات ہو گئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ان کی قوم نے جب فرعون سے نجات ملی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات کے بعد لے کر نکلے ہیں، تو ایک قبیلے کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا قبیلے کے لوگ کئی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کی قوم نے بھی ان سے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایک معبود ایسا بنا دیجئے جسے دیکھ کر ہم اس کی عبادت کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انکم قوم تجہلون، کہ تم جہالت والی باتیں کرنے والی قوم ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت بھی پچھلے امتوں کے نقش قدم پر چلے گی، ہاتھ در ہاتھ چلے گی، بالش در بالش چلے گی۔ اگر ان میں سے کوئی گو کے زب کے بل کے اندر گھسا ہوگا تو یہ امت بھی گھسے گی۔ بل کے اندر گھسنے کا کیا مطلب؟ یہ ایک مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اشارہ دے رہے ہیں کہ عقل میں نہ آنے والے کام لوگ کریں گے۔ آج ہم دیکھ لیجئے فلاں کر رہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، عقل میں آ نہیں رہا ہے کیوں کر رہا ہے، لیکن بس وہ کر رہا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ غیر معقول کام یہ امت کر رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر پچھلی امتوں میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو یہ امت بھی زنا کرے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، ان خرافات کا حصہ نہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ایک واقعہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ ہولی والے دن ایک بزرگ نکلے، باہر جا کر دیکھا تو روڈوں پر سڑکوں پر پورا رنگ ہی رنگ پڑا ہوا ہے، دیواروں پر رنگ ہے، ہر جگہ رنگ ہی رنگ ہے، یہاں تک کہ جانوروں میں بھی رنگ لگا ہوا ہے۔ تو ان کی نظر ایک گدھے پر پڑی جس پر کوئی رنگ نہیں تھا، وہ پان کھا رہے تھے، تو اس کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ تجھے کسی نے رنگ نہیں لگایا، اور یہ کہہ کر انہوں نے جو پان کی لالی تھی، تھوک تھا، وہ اس گدھے پر تھوک دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ انہیں فرشتے اسی قوم کے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں جو بتایا گیا من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، انہوں نے ہولی والی قوم کی مشابہت کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں اسی قوم کے ساتھ کر دیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور غیروں کے کسی بھی طرح کے رسم و رواج یا مبارک بادی کا حصہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا